مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءكم من الله برهان وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، پچھلے دن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنا کر بھیجا ہے. برہان کا ترجمہ بھی میں نے کیا تھا کہ وہ دلیل ہوتی ہے برہان جو اتنی واضح ہو کہ جو بھی تعصب کے بغیر دیکھے اسے وہ نظر آتا ہے. محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، صرف ایک نیت ہو دیکھنے کی، استطاعت ہو دیکھنے کی، تو وہ دلیل اسے نظر آ جائے. آمد دلیل آفتاب، حضرت مولانا روم نے کہا تھا کہ روشنی کا آ جانا دلیل ہوتا ہے کہ پیچھے سورج موجود ہے. روشنی خود دلیل بنتی ہے کہ سورج پیچھے ہے. تو سورج نہ بھی دیکھا جائے، روشنی دیکھ کر ہی سورج کا اندازہ کر لیا جاتا ہے. یہی کیفیت ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ یہ برہان ہے، میری دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جس پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. جو قریب آئے وہ دیکھے، چلتے پھرتے دیکھے، اٹھتے بیٹھتے دیکھے، گفتگو کرتے ہوئے دیکھے، رفتار دیکھے، گفتار دیکھے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وجود کون سا وجود ہے. اور جو دور بیٹھا ان کے بارے میں سنتا رہے کہ وہ کون سا وجود ہے، وہ بھی جان لے گا کہ وہ کیسے ہے. احادیث پڑھے، واقعات پڑھے تو دلیل بن جائے گی. اور کتب میں دونوں طرح سے یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں. جو بھی سامنے آیا، تعصب کی اگر نظر سے نہیں دیکھا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عربوں نے زور تو بہت لگایا تھا مکے والوں نے کہ کوئی ایسی دلیل ڈھونڈ لیں کہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی نہیں ہے. اس کے لیے بڑی محنت کی گئی تھی، دور دور سے لوگ بلائے بھی گئے تھے. میں نے پچھلے جمعے حبیب یمنی کا ذکر کیا تھا. یمن سے عالم بلایا گیا تھا جو سامنے بیٹھا تھا، گفتگو بھی نہیں کی تھی، صرف دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھ کھڑا ہوا تھا. ابو جہل کہنے لگا تمہیں بلایا تھا، کچھ دلائل مانگو گے، کچھ بحث کرو گے، تم تو دیکھتے بغیر ہی اٹھائے ہو. کہنے لگا کیا پوچھوں، پوچھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ صداقت چہرے پر ہے، رویے بتا رہے ہیں کہ سچا ہے. اس لیے واپس چلا گیا. مکے والوں نے کہا کہ ہم دلائل مانگیں گے. کتنے دلائل مانگے؟ کبھی مٹھی میں کنکر لے کے آ گئے کہ بتائیے اس کے اندر کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ نظر نہیں آ رہا اس لیے بتا نہیں سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کیا چھپا ہوا ہے تیری مٹھی میں، یا یہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ فیصلہ تم نے کرنا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے.
لیکن یہ دیکھنا کہ یہ بتائیں گے جو تیرے اندر ہے کہ میں کیا ہوں. کلم الحسبا قالوا انہ شیء عجاب. کہانی کہتا ہے الذی فی کفہ الکفار لما ادخلوا. وہ دور یاد کرو جب کافر اپنی مٹھی میں چھپا کے کنکر لے آئے تھے اور پوچھتے تھے کیا ہے. کلم الحسبا, کنکر بول پڑے تھے. قالوا انہ شیء عجاب. مکے والے حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, گواہیاں کہاں سے مل رہی ہیں. یہ بھی ہوا کہ کہا کہ چاند توڑ کے دکھا دو. یعنی آپ کہہ رہے تھے میں دلیل ہوں, وہ دلیل سے اور دلیلیں مانگ رہے ہیں. آپ کہا مجھے دیکھو, میری زندگی کو دیکھو, مجھے رہتے ہوئے دیکھو, مجھے میرے رویے دیکھو, میرے انسانیت کے ساتھ طریقہ کار دیکھو, پھر فیصلہ کرو میں کون ہوں. وہ کہتے تھے نہیں کوئی معجزہ دکھا دیں. تو دکھائے, اتنے معجزے دکھائے کہ حیرت ہوتی ہے. پوری معجزات پہ کتابیں آ گئی, اتنی بڑی بڑی کتابیں آ گئی کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی لمحہ ہی نہیں تھا جب معجزہ نظر نہیں آ رہا تھا. چلتے پھرتے بھی معجزے ہی نظر آ رہے تھے. دیکھ لیا جس نے ایمان لے آیا. ابو جہل کہنے لگا یہ نہیں, یمن کا حبیب بلائیں گے, بہت بڑا پڑھا لکھا ہے, وہ سوال کرے گا. آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, صفا و مروہ کے درمیان دائیں ہاتھ باہر نکلے تو جو میدان ہے یہی میدان تھا جو سجا تھا. اسی میدان میں باب شیبہ کے باہر تھے. کیا کہا آ کے حبیب یمنی نے کہا جی مجھے انہوں نے بلایا ہے آپ سے امتحان لینے کے لیے, میں صرف 2 سوال کروں گا, آپ جواب دے دیں گے تو میری تسلی ہو جائے گی. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, مکہ سارا چاندنی میں ڈوبا ہوا ہے, اس چاند کو توڑ کے دکھا دیا. وہ کہتا تھا میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ یہ کہتے تھے یہ جادو کرتے ہیں, تو جادو زمین پہ ہوتا ہے, آسمان پہ کیسے ہو جائے گا, تو فرق نظر آ جائے گا انہیں. تو کہا توڑ دیں. آپ نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل بات پوچھ لی تھی, میں کائنات کا نبی بن کے آیا. کائنات میں انسانی نہیں بستے, چرند پرند بھی بستے, یہ حشرات الارض بھی بستے ہیں, آسمان پہ چمکنے والے ستارے بھی بستے ہیں. یہ تو میرا ہی ایک امتی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو, وہ بھی تو مجھ پر ایمان لا رہا ہے. سارا کائنات کا تصور ہی میرے ساتھ ہے, تو کیا کہو گے؟ فرمایا آ جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتا ہے, کہتے پورا مکہ اکٹھا ہو گیا, میدان میں آ گیا. حرم پیچھے ہے اور سامنے میدان میں کھڑے ہیں. سامنے جبل ابو قبیس نظر آ رہا ہے, پہاڑ جس پر آج لوگ کہ حضرت بلال کی مسجد کہتے ہیں, مسجد بلال وہ مسجد حلال ہی تھی, چاند کی ہی نام کیسی تھی جو حضرت بلال کے نام سے مشہور ہو گئی. ہلال کہتے ہیں چاند کو. چمک رہا تھا چاند, آپ باہر نکلے. حضرت جابر کہتے ہیں جو کرتا آپ نے پہنا ہوا تھا اس کے کف نہیں تھے, کھلا تھا اور لٹک رہا تھا ہاتھ نیچے سے, اور ہاتھ یوں اٹھائے تو میں پیچھے کھڑا تھا, میں اس کرتے کے اندر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ میری نظر ادھر سے تھی. کہا آپ نے انگلی اٹھائی اور یوں گھمائی, چاند ٹوٹا, آدھا پہاڑ کے ادھر آ گیا, آدھا ادھر آ گیا, آدھا ادھر گر پڑا, آدھا ادھر گر پڑا. جو دور تھا اس نے گرتے ہوئے آسمان پہ دیکھا, جو قریب تھا اس نے قریب گرتے ہوئے دیکھا.
حضرت جابر کہتے ہیں میں نے تو آپ کے معلوم ہوا کہ میں آپ کی کفوں میں آ گیا، مجھے تو ایسے لگا کہ اندر آ گیا، توڑ دیا۔ حبیب سے کہا اور کوئی پوچھتے ہو؟ یہ تو ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا کافی ہے، یہ معجزہ میرے لیے کافی ہے۔ سوال یہ اتنا ہے کہ دیکھنے والوں نے تو دیکھ لیا، ہم تو پڑھتے ہیں نا، دیکھا تو نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں وہ دیکھا گیا۔ ہندوستان کا بادشاہ تھا، ہندو بادشاہ تھا، اپنی چھت پہ سو رہا تھا، محل کے اندر سو رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ چاند پیچھے ہٹ گیا، ہڑبڑا کے اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اپنے عالم منتری بلائے کہ بتاؤ یہ کیا ہوا، یہ چاند کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے حساب لگایا، کہنے لگے بادشاہ مکے میں ایک نبی آ گیا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ کہنے لگا درست کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا 2 آدمی بھیجو پتہ کر کے آئے کون ہے۔ رتن نام کا آدمی آیا، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے صحابہ کی فہرست میں نام لکھا ہے اس کا کہ وہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا، اسلام قبول کیا، واپس گیا، راجہ کو بتایا تو راجہ نے، راجہ بھوج نام تھا اس کا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ علامہ عبدالحق حقانی تفسیر حقانی میں اس کا پورا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو قسمت اچھی ہو تو عرب کا معجزہ ہندوستان میں بھی دیکھ لیتے ہیں، قسمت تھی نا اس کی، دیکھ لیا۔ کس پیار سے دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بابا سے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے گا۔ تاریخ ہند کہتی ہے کہ وہ اتنی لمبی عمر پائی اس نے کہ لوگ حیران ہو گئے۔ کمزور ہو گیا تھا، ایک مشکیزے کے اوپر باندھ کر درخت سے لٹکایا رہتا تھا اور لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ اتنا کمزور ہو گیا تھا لیکن بہت نہیں آ رہی تھی۔ تو میرے دوستو قسمت کی بات ہے، جو قریب آیا قسمت اچھی تھی دیکھ لیا، اور جس کی قسمت اچھی نہیں تھی وہ گھر کے ساتھ رہ کے بھی نہیں دیکھ سکا۔ یہی ہوا نا، ابو جہل رشتہ داری تھا نا، رشتے میں چچا لگتا تھا، اور ابو لہب تو حقیقی چچا تھا، وہ تو حقیقی چچا تھا، اس نے بھی نہیں دیکھا، اتنا ناراض ہوا۔ پیدا ہونے پہ لونڈی آزاد کر رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ لونڈی حضرت صہیبہ کو آزاد کیا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ خوشی اتنی منائی، جب اعلان نبوت ہوا تو انکار کر دیا، اور اتنی سختی کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نسبت کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، دونوں کی نسبت تھی اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ بعض میں کسی نے لکھ دیا کہ نکاح ہو گیا تھا، لیکن ثابت نہیں ہوتا نکاح، معلوم ہوتا ہے صرف کہا تھا کہ اس سے شادی کریں گے۔ جب سورۃ تبت یدا اتری ابو لہب ناراض ہو گیا کہ اتنی سخت بات میرے بارے میں کہہ دی۔ بیٹوں کے پاس گیا، کہتا بیٹیوں کو انکار کر دو دینے سے۔ ایک بیٹا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا میں کیا کروں، میرا والد کہہ رہا، میرے والد کا یہ فرمان ہے، میں انکار کر نہیں سکتا، گستاخی نہ سمجھیے گا، مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔
چلا گیا۔ دوسرا متکبر تھا، وہ بڑے غصے سے آیا، کہنے لگا اے محمد تیری بیٹی کو چھوڑتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے غصے سے کہا، بیٹی کا غم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ توہین کی ہے اس نے میری بیٹی کی۔ ہاتھ اٹھا لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلت علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنا کوئی کتا اس پہ بھیج دے، اسے پکڑ لے۔ دعا مانگی۔ ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں ہے۔ دیکھیں انکار تو کرتا ہے لیکن بیٹے سے کہنے لگا بچ کے رہنا، اس کی بات قبول ہو جاتی۔ یہ بات سمجھتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے، کہا ہے تو ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسے ہمیشہ محافظوں کے سائے میں رکھتا تھا۔ ایک سفر میں گیا تو جہاں اس کی چارپائی رکھتا تھا وہاں چاروں طرف محافظ کھڑے کر دیتا تھا کہ تاکہ اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ اتنا خوف تھا، رات کو صحرا سے ایک شیر نکلا، چھلانگ لگائی اور بیٹے کو پکڑ کے لے گیا، چیر پھاڑ کر دیا۔ تاریخ عرب حیران ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہے۔ دیکھیے بات اتنی ہے کہ ایمانداری سے مان لو گے، صدق کے دل سے مان لو گے تو منزلیں ملیں گی، نہ مانو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ انکار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ انکار ان کا ہے جو سچی صداقت ہے، انکار ان کا ہے جو نبیوں کے رسول ہیں، جو کائنات کے امام ہیں۔ ارے اتنا بڑا انکار تو لوگ سورج چڑھے ہوا کرائیں کرتے، یہ تو آفتاب نبوت ہے۔ انکار کیا تو سزا پائی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، جنگ میں بھی گئے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، فرمایا میری رحمت للعالمین راستے میں حائل ہو جاتی ہے کہ میں کیسے قتل کروں۔ قتل نہیں کیا، لیکن جنگ ہو رہی تھی، ایک کافر زرہ پہنے ہوئے، سر پہ خود رکھے ہوئے، پوری لوہے کی زرہ پہنے ہوئے آیا، واقع کہنے لگا صحابہ کو کہ میں لڑنے آیا ہوں۔ صحابہ نکلنے لگے، کہنے لگا نہیں تم سے نہیں لڑوں گا، تمہارے نبی سے لڑوں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتے نہیں اس طرح۔ اس نے کہا میں کسی سے نہیں لڑوں گا سوائے رسول سے۔ پیغام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا حضور وہ یہ ضد کر رہا ہے۔ فرمایا پھر ایک نیزہ مجھے لا دو، میں جاتا ہوں۔ نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے میدان میں نکلے۔ وہ اتنا محفوظ ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں جہاں لوہا نہیں ہے کہ لوہے کو لگے گا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اب بھی بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں۔ اس نے ضد کی، آپ نے نیزہ یوں مارا، سیدھا آنکھ میں لگا جا کر، آنکھ میں لگا، ہڑبڑا کے نیچے گرا۔ فرمایا اس کی دیدہ للیری سے مروا دیا ہے۔ میرے دوستو وہ آنکھ جو آفتاب نبوت نہ دیکھ سکے وہ کس کام کی؟ دیکھتے تھے صحابہ، دور دور سے آتے تھے، بہت دور دور سے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصر سے ثابت ہے، حضرت وائل بن حجر کا نام ملتا ہے، بخاری میں بہت حدیثیں ان سے ہیں۔ یہ مصر کے صحابی مصر سے آئے تھے، 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے پھر چلے گئے۔ صرف 7 دن کی نشست ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بہت سی حدیثیں بخاری نے ان سے روایت کی۔ میرے دوستو بات اتنی ہے
کہ قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے. ساتھ دیجئے، مان لیجئے، ورنہ قدرت منوا تو دیتی ہے، وہ تو چھوڑتی نہیں ہے. بار بار کہا تھا کہ میں سچا ہوں، انا النبی لا کذب. اللہ اللہ. جنگ حنین میں جب مسلمانوں پہ مشکل وقت آ گیا، اتنا مشکل وقت آ گیا کہ صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، اتنا زبردست حملہ ہو گیا. اللہ اللہ کیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کر کہا، اے لڑنے والوں سنو، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا، سردار مکہ کا بیٹا ہوں. میری نسل کو بھی تم جانتی ہو، میرے کردار کو بھی تم جانتی ہو. دیکھتے رہے ہو میرا کردار کیا تھا، مدت سے کردار میرا تمہارے سامنے ہے. اب بھی انکار کرو گے، سورج کو دیکھ کے بھی انکار کرو گے تو آنکھوں کا مسئلہ ہے، سورج کا مسئلہ تو نہیں. بینائی کی کمزوریوں کا مسئلہ ہے. فرمایا دیکھو نابینا مسلمان ہوئے، صحابہ میں نابینا بھی ہیں، آواز سنی تو مسلمان ہو گئے. جس نے چہرے کا حسن دیکھا وہ آ گیا، اور جس نے آواز کا حسن دیکھا وہ آ گیا. طائف کا شاعر اس دور کا بڑا شاعر ہے، جعلی دور میں بڑا نام ہے شاعر کا. وہ مکہ مکرمہ آیا تو ابو جال اس سے ملا. دیکھیے بدقسمتی کتنا گھیر گھیر کے لاتی ہے انسان کو. آگے کہنے لگا تو شاعر ہے، بڑا ہے، ہمارے ہاں ہمارا بھتیجا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، وہ بات کرتا ہے تو اثر بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا. ایک بڑے شاعر کو مشورہ دے رہا ہے کہ بچ کے رہنا، اس کے سامنے میں جانا. وہ گھبرا گیا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جانا. کہتا ہے بازار میں گیا، روئی خریدی اور کان میں ڈال دی کہ تاکہ آواز ہی کسی کی سنی نہ جائے. میرے دوست، اندھیرے بھی، سورج جب چڑھنے والا ہو تو اندھیرے بڑا گھیرا ڈالتے ہیں. سیاہیاں بڑی تیز ہوتی ہیں، لیکن کبھی دیکھا ہے سورج کی کرنیں نیزوں کی طرح نکل کے آتی ہیں. اندھیروں کو ہمیشہ روشنی سے شکست فاش ہوتی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. تو کیا ہوا؟ 3 دن مکے میں رہا، کان میں روئی لے کے پھرتا رہا کہ کوئی میری آواز ہی میرے کان میں کسی کی بھی نہ آئے، ان کی بھی نہ آئے گی. کہتا تیسرے دن میں واپس جانے لگا طائف کو. حرم میں آیا کہ آخری طواف کروں اور چلا جاؤں. طواف تو جاہلی دور میں بھی کرتے تھے نا طواف بھی. ارے جو نہیں مانتے تھے وہ بھی طواف کرتے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ طواف قبول نہیں ہوتا تھا. قبولیت کی سند تو میرے رسول سے ملتی ہے. طواف معتبر نہیں ہے، جس کے حکم پر ہے وہ معتبر ہے. ورنہ طواف تو ہو رہا تھا پہلے بھی. کہتا میں حتیم کے قریب آیا تو ایک کو دیکھا کھڑا تھا، ایک وجود کھڑا ہوا دیکھا جو کعبے کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھ رہا تھا. آواز کانوں سے تک پہنچ رہی تھی لیکن روئی تھی میری. کہتا میرے خیال آیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہی ہے جس سے تجھے ڈرایا گیا ہے، یہ وہی نبی کامل ہیں. کہتا میرے دل میں غیرت آئی کہ میں شاعر ہوں، یہ شاعر نہیں ہے.
میری شہرت ہے پورے عرب میں شاعری کی، تو مجھ پہ اثر کیا ہوتا ہے ان کا؟ میں نے روئی نکال دی، کہتا ہے غیرت آ گئی، روئی نکال دی، روئی نکالی تو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ میرے کان میں آ گئے۔ کیا تھے وہ لفظ؟ امرت تھے یا نہیں تھے؟ کہتا ہے کان میں پڑے تو میں حیران ہو گیا بھی یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے ختم کیا، چل پڑے، تو میں پیچھے پیچھے گیا۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مکان پہ چلے گئے جو مروہ پہاڑ کے پاس تھا۔ کہتے وہ اندر گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اللہ اللہ، آپ باہر آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک درخواست ہے۔ کہا کیا؟ کہا جو وہاں پڑھ رہے تھے پھر ایک دفعہ سنا دیجیے، جو وہاں پڑھ کے آئے ہیں وہ ایک دفعہ پھر سنا دیجیے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ، بٹھا لیا اور قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب قرآن کا اثر تو آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے، اور قرآن بھی صاحب قرآن خود پڑھ رہے ہیں۔ قاری قرآن پڑھے تو لوگ مست ہو جاتے ہیں، وہ تو وہ پڑھ رہے تھے جن پر قرآن اترا تھا۔ ایک دم پریشان ہو گیا، کہنے لگے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہتا جی افسوس بڑا ہے مجھے ویسے۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا میں اپنی قسمت سے 3 دن پیچھے رہ گیا، 3 دن سے پھر رہا تھا آپ کا نہیں دیکھا، دیکھا اسلام قبول کر لیا۔ جس نے بھی سنا، میرے دوستو یہ قرآن کہتا ہے کہ جب جو نہیں سنتے وہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ہاں جی وَالْغَوْ فِيهِ، وَالْغَوْ فِيهِ، اس میں شور کیا کرو سنا نہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شور کرتے ہیں کہ سنا نہ جائے، کیونکہ انہیں یقین ہے جب قرآن سنا جائے گا تو اثر کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، بدم آواز سے پڑھتے تھے، بہت اونچی آواز بھی نہیں تھی۔ ہمسائے نے کہا کہ آپ قرآن نہ پڑھا کریں، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا قرآن پڑھنا تو میں چھوڑ نہیں سکتا، چلیے تیرا گھر ہی چھوڑ جاتا ہوں۔ مکہ چھوڑ کے باہر نکل گئے کہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے، شہر چھوڑ سکتا۔ نکلے، فنحاس ایک سردار مکہ تھا، وہ ملا، کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس طرح ہوا میں باہر جا رہا ہوں۔ کہا اتنا اچھا آدمی شہر چھوڑ جائے تو یہ شہر کی بدقسمتی ہوگی، آؤ میرے ساتھ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھیے نیک نفسی ہو تو یوں اسلام نہیں لایا، ابھی ضمانت پہ آ گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اللہ رحمۃ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر ان کی عادت تھی کہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم ان کی عادت تھی کہ اونچا قرآن پڑھتے تھے، آواز اونچی سے پڑھتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، اور میں میرے فاروق تم اونچا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ یہ داتا گنج بخش کشف الموجود میں لکھ رہے ہیں کہ کیوں اونچا پڑھتے ہو؟ اور میں یا رسول اللہ بدی کی قوتوں کو، شیطان کو دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ سنیں اور بھاگ جائیں، اس لیے اونچا پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، نیت بہت اچھی ہے۔ تو میں ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم کیوں آہستہ پڑھوں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ جسے میں نے سنانا ہے وہ سن لیتا ہے، جسے میں نے سنانا ہے وہ سنتا ہے، وہ تو دل کی بات سنتا ہے، پھر اونچا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو دونوں طریقے بتا دیے، دونوں صحابہ نے دونوں طریقے بتا دیے کہ ذوق آئے تو آہستہ پڑھ لو، اگر محبت چھلک جائے تو اونچا پڑھ لو۔
پڑھو، یہ قرآن ہی ہے جو پڑھ کے سنایا تھا تو کائنات بدل گئی تھی۔ سنا لوگوں نے سامنے بیٹھ کر، جہاں تک پہنچا ہے وہ لوگ سنتے رہے ہیں۔ آگے یہی پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں، آپ پر کلام کون سا اترا ہے؟ آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ اللہ اللہ، بڑی طاقت ہے قرآن پڑھنے میں میرے دوست، بڑی قوت ہے قرآن میں۔ یہ انسان کے قرآن کہتا ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ طاقت ہے کہ نہ باطل پیچھے سے اس کے آ سکتا ہے نہ آگے سے آ سکتا ہے۔ یہ ہمہ صدق ہے، صداقت ہے۔ لا یاتی الباطل، اس پر باطل نہیں آتا، من بین یدیہ، سامنے سے بھی، لا من خلفہ، نہ پیچھے سے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ جس نے نازل کیا ہے وہ حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ جس کا کلام ہے وہ طاقت والا ہے، اس لیے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بدلا ہے قرآن، صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ایک ایڈیشن آ جائے دوسرے ایڈیشن میں فرق ہو جاتا ہے۔ آج کا دور دیکھ لیجیے، آج کے دور میں شاعروں کے مجموعے چھپتے ہیں، ایک دفعہ چھپا دوسری دفعہ چھپا کوئی نہ کوئی لفظ کا فرق پڑ گیا۔ یہ تو قرآن ہے جو صدیوں سے وہی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میرا اتنا یقین ہے اس پر کہ آج بھی جنت البقیع سے کوئی صحابی باہر آ جائے اور آ کے قرآن پڑھنا لگ جائے تو وہی پڑھے گا جو آج کا قاری پڑھ رہا ہے۔ لفظ لفظ محفوظ، حرف حرف محفوظ۔ شیخ ابو زہرا مصر کے استاد تھے، جامع ازہر کے، پاکستان آئے، ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں، ملے ان سے، پڑھ رہے تھے اس وقت، ان سے گزارش کی کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا قرآن سارا کا سارا معجزہ ہے، حرفہ و شدہ و مدہ، یہ جملہ اس کا، اس کا حرف بھی معجزہ ہے، اس کا شد بھی معجزہ ہے، اس کی مد بھی معجزہ ہے، اس کی زبر بھی معجزہ ہے، اس کی زیر بھی معجزہ ہے، پیش بھی معجزہ ہے۔ جیسے پڑھ دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہوا ہے کہ کوئی کہے رسول اللہ نے یوں پڑھا تو میں یوں پڑھ لیتا ہوں؟ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ پڑھنا کیسے ہے؟ عربی جانتے تھے لیکن پوچھنے آتے تھے، معنی بھی عربی کے جانتے تھے لیکن معنی بھی پوچھنے آتے تھے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے دوستو، ہمارا مطالبہ اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن پڑھو، لیکن قرآن ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور قرآن کے معنی وہی نکالو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے۔ قرآن کا ورق پڑھو اور گنبد خضرا کی طرف دیکھو کہ وہاں سے معنی کیا آتا ہے۔ اگر وہاں سے نہیں آئے گا تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، لوگوں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اسے پڑھ کر اور کچھ ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن کا اپنا فتویٰ، یضل بہ کثیر، بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا، اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو کیا پھر دلیل ہمارے پاس کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہدایت پا رہے ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ ہم ہدایت پا رہے ہیں؟ ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ ہدایت پاتا ہے جو اپنے رسول کی طرف دیکھ کے پڑھتا ہے۔ ہدایت وہاں سے ملتی ہے، ملی نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، ایمان ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، گفتگو کرتے ہوئے ڈرنا میرے اللہ سے۔ من احبہم احبانی، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہی مجھ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضنی، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ صحابہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا، اپنی جگہ کھڑا کر دیا کہ یہ ہے معیار۔ صحابی تو مختلف ہیں،
ایک وہ ہے جو پہلے ہی دن مسلمان ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک وہ ہے جو تلوار لے کے آیا پھر مسلمان ہو گیا، حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے قتل کرنے آ رہے تھے، قدرت کیا رہی کس کو مارنے جا رہے ہیں، اسی کے تو کام تمہاری زندگی سنوارنی ہے، یہی ہے نا، یہی ہوا تھا نا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں غصے میں آیا تھا کیونکہ مکے میں مشورہ ہوا تھا کعبے میں کہ یہ دین بڑھتا جا رہا ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، سارے مشورے لے رہے تھے۔ ابو لہب نے کہا میں کچھ کر تو سکتا ہوں لیکن میرا بھتیجا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ ارے بھتیجا تو دیکھ رہا ہے، نبی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لیجئے کیا قسمت کا پھیر ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں پہلوان تھا عرب کا، وہاں کشتیاں لڑتا تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں کرتا ہوں کام، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی اور چل پڑے۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑے کے پیچھے پہاڑ کے کونے پہ حضرت زید بن ارقم کا مکان تھا، وہاں بیٹھے تھے، وہاں محفل لگتی تھی۔ دار ارقم پہلی مجلس ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدرسہ پہلا وہاں بنایا آپ نے، وہاں بیٹھے تھے۔ آئے کہتے میں بڑے غصے سے نکلا تھا، راستے میں تھا کہ حضرت نعیم سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم بن عبداللہ صحابی ہیں، مسلمان تھے۔ کہنے لگے عمر غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آج ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ سارے مکے میں فساد پھیل گیا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، آج میں ان کا خاتمہ کر دوں گا تب یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضرت نعیم کہتے ہیں میں ڈر گیا، بہادر بڑا ہے، تلوار بھی ننگی ہاتھ میں ہے، کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ کہتے میرے اندر انسانی خوف آ گیا، میں نے ٹالنا چاہا، میں نے کہا عمر پتہ ہے تیری بہن مسلمان ہو گئی؟ کہتا نہیں۔ کہا تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہے، بہن ہی مسلمان ہے، ان کی طرف جانے سے پہلے ان کی خبر لے لو۔ کہتے میں نے راستہ بدلا اس کا، سیدھے گئے بہن کے گھر، دروازہ بند تھا، کھٹکھٹا دیا۔ بہن نے جھانک کر دیکھا کون ہے باہر، تو دیکھا فاروق اعظم کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ ڈر گئے کہ حالات خراب ہیں۔ حضرت خباب ایک صحابی ہے جو قاری تھے قرآن کے، وہ اندر بیٹھے انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ میاں بی بی قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت خباب سے۔ آپ نے کہا خباب چھپ جاؤ، حالات خراب ہیں۔ اندر کونے میں چھپا دیا اور بہن نے آ کے دروازہ کھول دیا۔ جاتے کہنے کیا کر رہے تھے؟ کہتے بیٹھے تھے۔ کہتے مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے تھے۔ بہن کہنے لگی بھائی جان پتہ ہے تو پوچھتے کیوں؟ جب پتہ چلی گیا تو پھر پوچھتے کیوں؟ آگے بڑھ کے بہن کو مارنے لگے۔ بہنوئی آ گیا، اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے خون ہی نکل رہا، اتنا زور سے مارا، پہلوان تھے۔ بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ اللہ اللہ، کیا خطرناک منظر ہوگا۔ جب وہ مار مار کے تھک گئے تو بہن نے کہا اے میرے بھائی سنو ایک بات، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں رفت مل چکی ہے، تم مار بھی ڈالو ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ کیا ایمان آ گیا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، جو چاہے کرو ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، یہ بہن میرے کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات بھی نہیں کرتی تھی، ڈرتی تھی مجھ سے، آج سے جرت کیسے آ گئی؟ یہ جرت کہاں سے آئی کہ یہ آنکھ اٹھا کے غصے سے کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے اچھا دکھاؤ تو صحیح پڑھ کیا رہے تھے؟ کہنے لگے وہ پاک کتاب ہے، ناپاک کو نہیں دی جاتی۔ ایمان کی مضبوطی دیکھو پھر۔ اٹھے غسل کر لیا کہ
قرآن دیکھ لوں، قرآن پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عربی ادب کے جاننے والے تھے، زبان سمجھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ میرا رسول کہاں ہے؟ یہ ہے ایمان۔ علامہ اقبال نے اس پر بڑا محبت سے بات کی۔ علامہ کہتا ہے فاروق اعظم جیسا جرنیل ایک بین کے قرآن پڑھنے سے مسلمان ہو گیا۔ یہ بین کی استقامت تھی جو بھائی کو راستے پہ لے آئی۔ اے مسلمان عورت، تو سوچ تیرا کردار کیا ہے؟ نمی دانی کے سوزے کراتے تو نہیں جانتی ہے کہ جب تو سوز سے قرآن پڑھتی تھی دیگر گو کرد تقدیر عمر را، عمر جیسے بہادروں کی تقدیر بدل جایا کرتی۔ اور ایک جوش دلایا کہ ایسی بہنیں بنو جو بھائیوں کا کردار بدل دے۔ بدل دیا۔ دار ارقم پہنچے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، دوڑے جا رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ 39 مسلمان ہوئے تھے اس وقت، پورا عالم اسلام 39 آدمیوں پر مشتمل، جس میں عورتیں تھے، مرد تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ صحابہ نے کہا کون ہے؟ دیکھو باہر آ گیا۔ دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ کہا دیکھو، ایک صحابی نے جان کے دیکھا، کہنے لگے خطرناک بات ہے۔ عمر در پہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہ ہے۔ دروازے پہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ کوئی فساد ہو جائے گا، کوئی ظلم کرے گا، تلوار چلائے گا۔ ان سے صرف 5 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، صرف 5 دن پہلے وہ اسلام لائے تھے۔ وہ بیٹھے تھے، کہنے لگے دروازہ کھول دو۔ اللہ اللہ، کیا حفیظ نقشہ کہتا۔ کہا حمزہ نے جاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ جرأت سے کہہ رہے ہیں، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ شعر خطاب ہو رہا ہے۔ حضور میرا حمدہ اللہ کے شعروں میں سے شعر ہے۔ حضور سن رہے ہیں کہ ایسا حمدہ غصے سے کہہ رہے ہیں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا جاؤ کھول دو دروازہ، دروازہ کھول دو، اجازت دے دی۔ دروازہ کھولا، حضرت فاروق اعظم دوڑ کے قدموں پہ آئے، قدموں پہ گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا دامن کھینچا، میں عمر گھر سے کس ارادے سے چلے تھے، جہاں کس ارادے سے آئے؟ بتا دیا میں تیرے چلنے کو بھی دیکھ رہا تھا، راستہ بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تجھے مانگا ہے، دعا مانگی تھی ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب کو مسلم کر دے یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے۔ محبت والے کہتے ہیں کہ یا کہہ دیا، اگر کہتے دونوں کو کر دے تو دونوں ہی مسلمان ہو جاتے۔ ایک فاروق اعظم تھے، ایک ابو جہل تھا، دونوں میں سے ایک مانگ لیا، حضور نے کہا جو پہلے مانگا وہی دے دو۔ اس لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ ساری قوم مرید ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر مراد ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا ہے، شان ہے، مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے ابن خطاب، ہے رضائے عمر میں مخفی رضائے مصطفیٰ۔
مصطفیٰ کی ہو تصویر ہے ابن خطاب. اتنا بڑا مومنوں کے حق میں وہ مثل بریشم نرم ہے، کفر و باطل کے لیے شمشیر ہے ابن خطاب. اتنی طاقت، اتنی قوت. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو میرے فاروق کا رتبہ کتنا ہے. الشیطان یفر من ظل عمر، جہاں حضرت عمر بیٹھتے ہیں اس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا کہ سائے سے بھی بھاگتا ہے. میرے دوستو آ گئے رسول نے فرمایا آئے کیسے ہو؟ کہا جی ایمان لانے آئے ہیں. نعرہ تکبیر کی بلند ہو گیا. صحابہ خوش ہو گئے کہ بہت بڑی طاقت مل گئی. میرے دوستو جس کو لانا تھا قدرت نے، کسی کو سیدھا لے آئے، کسی کو اس طرح لے آئے. قدرت کا انعام تھا. جس پر آ گیا، جس پر توجہ ہو گئی آ گئے. حضرت صدیق اکبر پہلے ہی آ گئے تھے. حضرت عثمان سے پیار تھا، ملے، کہا حضرت عثمان سے کہ میں مسلمان ہو گیا تم بھی ہو جاؤ. اسے لگے کیسے ہیں، پوچھا، اسلام کا اعلان کر دیا. چچا بڑا ظالم تھا، مارتا تھا. کہتے ہیں صف میں لپیٹ کر صف کے کنارے پہ آگ لگا دیتا تھا کہ دھواں اندر جائے. اتنا ظلم کیا. ایک اس وجود پر جو بڑا نرم و نازک وجود تھا، صاحب حیا وجود تھا، لیکن سب کچھ برداشت کر دیا، سب کچھ برداشت کیا. ایمان یوں ملتا ہے میرے دوستو. ایمان نام ہے میرے رسول کو مان لینے کا، ان کی اتباع کر لینے کا. سب کچھ ان کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس صدقے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ. آخری بات کہوں گا، علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. بہت بڑی فتح تھی. جہاں سے نکل کے گئے تھے وہاں واپس آئے. مکہ دار امن بنا، بت توڑے گئے، مرکز توحید بنا. اللہ اللہ. واپس آئے مدینہ منورہ تو حج کا حکم آ گیا کہ حج کر. 8 سال حج کا حکم نہیں آیا. 8ویں ہجری کے آخر پر یا 9 کے شروع میں حکم آیا، حج کا حکم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے حج کرو. اور جملہ کہا، اللہ اللہ، قرآن پڑھ کے ساتھ اپنا جملہ کہا، ان اللہ قد فرض علیکم الحج. لوگوں اللہ نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے. فحجو، بس میں حکم دیتا ہوں کہ حج کرو. علامہ اقبال کی روح تڑپ اٹھی اس جملہ کو سن کر. کہتا تو فرمودی رہے بتا گریفتین. آپ نے کہا تھا کہ حج کرو، اس لیے میں کعبہ آیا. میں کعبہ کی خاطر تو نہیں آیا، آپ کے حکم کی خاطر آیا. کعبہ تو پہلے بھی تھا، آپ کے حکم کی خاطر آیا ہوں. تو فرمودی رہے بتا گریفتین. آپ نے فرمایا تھا اس لیے کعبہ کو چل پڑے. وگرنہ جو تمہارا منزل نیز، ورنہ یا رسول اللہ ہماری منزل تو آپ ہے. کعبہ منزل نہیں ہے، منزل آپ ہے. آپ نے کہا ادھر سے ہو گیا آیا کرو، ہم ادھر سے ہو کے آ گئے. یہ ہے ایمان، کہ ایمان ان کی ذات کا نام ہے. الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اسلام نام ہے رسول اللہ کے وجود کے طواف کرنے کا. گھومو ان کے گرد، دیکھو کیسے کرتے ہیں، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے. اللہ اللہ، یہی اسلام ہے. ایک ایک وجود کا حصہ دیکھتے جاؤ. 63 سالوں میں ایک لمحہ بھی نہیں ایسا
جو قابل تقلید نہ ہو، پوری کی پوری زندگی قابل تقلید ہے، بلکہ زندگی وہی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے، سچی بات یہی ہے۔ اللہ کرے سید اصغر علی شاہ کا شعر پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہتا کروڑوں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، پتہ نہیں کب سے دنیا بنی، کب سے بنتی چلی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 10,000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، پہلے کب کی دنیا ہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا کروڑوں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، دور بھول گئے، تاریخیں بھول گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام بھول گئے۔ علامہ اقبال کی پوری نظم ہے اس پر، حضرت بلال پر۔ وہ کہتا ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی تو آج مٹ گیا ہے تاریخ میں، تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں، تاریخ دانوں کو بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے کیسے آیا، کیا ہوا۔ چند واقعات آتے ہیں، لیکن بلال زادہ حبشی حقیر، لیکن بلال جو حبشی تھے بہت کمزور تھی جن کی جبین نور نبوت سے مستعلی، جن کی جبین پہ نور نبوت آ گیا تھا۔ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام، رومی مٹ گیا حبشی زندہ ہے۔ یہ ہے زندگی جو چلتی ہے۔ تو یہی فرمایا، حج کا حکم دے دیا، حج کرو، چل پڑے، اس نیت سے جاؤ کہ حکم ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حج کی درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، اعلان ہو گیا ہے حج کے لیے، استطاعت ہو تو کوشش کرو، جب بھی توفیق ملے تو سال ٹالنا نہیں چاہیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پہلی فرصت میں حج پہ جانا چاہیے اور زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظمتیں دیکھو جا کر۔ اللہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا